الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہات مصر و فارس کا 7واں درس فتح اسکندریہ جنگ کا پہلا مرحلہ ذکر کریں گے، لیکن اس دوران میں ایک دردناک واقعہ سامنے آیا۔ قبطیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر اس کا ذکر کریں گے، پھر جنگ کا دوسرا مرحلہ ذکر کریں گے۔ جنگ کا پہلا مرحلہ اس طرح ہوا۔ فتح مصر کے بعد مصر کے اطراف میں ابھی تک کچھ علاقے ایسے تھے جن کا فتح ہونا ابھی باقی تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ چونکہ مصر کی کارروائی میں امیر الجیوش الاسلامیہ تھے، اس لحاظ سے اطراف کی مہم میں بھی آپ کے حکم سے سر ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب مریود کی کارروائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسکندریہ کا رخ کیا۔ مقوقس کا بیٹا چونکہ اسکندریہ آیا تھا اور یہاں مستحکم ہو کر اس نے حکم دیا کہ آس پاس سمندر کے ساحلوں میں جہاں جہاں مسلمان مل جائے ان کو قتل یا قید کرو۔ ان کی فوجوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس مہم پر اس کی فوجیں اچانک رملہ پہنچ گئی اور وہاں جگہ جگہ آگ روشن دیکھی۔ انہوں نے وہاں کے باخبر لوگوں سے پوچھا کہ آگ یہاں کی روشن ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں شام سے مسلمان کارروائی کرتے کرتے آ گئے ہیں۔ کفار کہنے لگے تو یہی تو ہمارا مطلوب مقصود ہے۔ وہ سب لوگ کشتیوں سے اس ساحل پر اتر گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمان نے وہاں پڑاؤ کیا تھا اور یہ مرکز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قوم دوسیوں کا تھا۔ اس میں قومی بجیلہ کے لوگ بھی تھے اور اس میں زرار بن عزور رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن خولہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ زرار رضی اللہ عنہ چونکہ بیمار تھے اور خولہ رضی اللہ عنہ ان کی خدمت کر رہی تھی، اس لیے یہ لوگ وہاں رکے ہوئے تھے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا کیونکہ شام کی حکومت ختم ہو چکی۔ مسلمان اسی اطمینان میں رات کو سوئے پڑے تھے کہ حکیم اسکندریہ کی فوجوں نے ان پر تلوار رکھ دی۔ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور بہت سارے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے کشتیوں میں ڈالا۔ شہداء اور زخمیوں کو چھوڑ کر صرف قیدیوں کی تعداد 1500 تھی۔ ان قیدیوں میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ بیمار بھی تھے اور ان کی بہن خولہ بھی تھی۔ بچے چیخ رہے تھے، عورتیں فریاد کر رہی تھی اور مرد و غلام افسوس کر رہے تھے۔ کفار کی کشتیاں اسکندریہ کی طرف چل پڑے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس وقت طبریہ میں قیام پذیر تھے۔ یہ مقام جنگی لحاظ سے نہایت اہم تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی زیارت اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی عیادت کی غرض سے رملہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہے، زخمی راہ رہے ہیں اور خیمے بکھرے ہوئے ہیں، میدان صاف ہے۔ اپنے وہاں زخمیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ رات کی تاریکی میں قوم نصارہ نے یہ تباہی مچائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچانک آپ کے چچا زاد بھائی کس طرح قیدیوں سے چھوٹ کر واپس آ گئے۔ آپ نے بھائی سے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ اس نے بتایا کہ قبطی تھے اور بار بار اسکندریہ کی طرف اشارہ کر رہے، زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلدی سے ابو عبیدہ کے پاس گئے اور سارا قصہ سنا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہو گئے، بالخصوص حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی گرفتاری سے۔ پھر ابو عبیدہ نے تمام صورتحال سے بذریعہ خط عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا اور حاکم اسکندریہ کی سرکوبی کا مشورہ دیا اور فرمایا اگر یہ قیدی ارسطولیس تک پہنچ گئے تو سب کو قتل کر دے گا، اس لیے جلدی کوئی تدبیر کرو۔
زید الخیل یہ خط لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو جب اطلاع ہوئی تو بہت پریشان ہوئے، اور پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اس طرح صورتحال پیش آئی ہے، آپ بہت جلد اسکندریہ پہنچ کر کارروائی کریں۔ ادھر قیدیوں کا معاملہ اس طرح ہوا کہ جب ارسطولیس کے سامنے ان شاہینوں کو پیش کیا گیا، اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ارکان دولت نے یہ رائے دی کہ جناب اب تو ہم حالت جنگ میں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لوگ مسلمانوں کی قید میں آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہتر یہ ہے کہ ان قیدیوں کو زندہ رکھو تاکہ آئندہ ان سے ہمارا کام آسان ہو جائے۔ ارسطولیس نے اس رائے کو پسند کیا اور حکم دیا کہ سب گرفتار شدگان کو دیر زجاج پہنچا کر بند کر دو۔ چنانچہ بادشاہ کے 2000 سپاہیوں کی مائیت میں گلشنی محمدی کے جانثاروں کو دیر زجاج کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جب خط پہنچا تو آپ نے بہت جلد کارروائی شروع کی۔ ادھر سے آپ کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ قبطی قیدیوں کو لے کر دیر زجاج کی طرف چل پڑے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو اشارہ دے دیا اور بہت جلد صحابہ کرام دیر زجاج جا پہنچے۔ معلوم ہوا کہ اب تک قیدی اور قبطی یہاں نہیں پہنچے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کمانڈوز انداز میں دیر زجاج کا مکمل محاصرہ کیا اور آنے والے قبطی اور مسلمان قیدیوں کا انتظار کیا۔ دیر زجاج کے بڑے راہب جس کا نام میاحہ تھا اور جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا اور بحیر راہب کا شاگرد تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر چکا تھا، نے جان کر مسلمانوں کو دیکھا اور پھر خالد رضی اللہ عنہ اور راہب کی اس طرح گفتگو ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ راہب دنیا کو کس طرح محسوس کرتے ہو؟ راہب نے کہا، بدن اٹھ رہا ہے، امیدیں بڑھ رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ راہب نے کہا، انبیاء کرام کے سردار ہیں، ختم نبوت کے سالار ہیں اور مخلوق خدا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت جبار ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ مسلمانوں کے ساتھ کسی اسلامی ملک میں کیوں سکونت اختیار نہیں کرتے؟ راہب نے کہا، بس دنیا کی محبت میں مجھے گرفتار سمجھ لیجئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو ان عرب قیدیوں کا کچھ علم ہے جن کو بادشاہ نے اس طرف روانہ کیا ہے؟ راہب نے کہا، بخدا مجھے کچھ معلوم نہیں، تاہم کل یہاں سے 2 جرنیل گزرے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہنے لگے کہ ہم اسکندریہ سے آ رہے ہیں اور ہم کو شاہ برقع کی معاویل نے ارسطولیس کی طرف بھیجا تھا، مسلمان قیدیوں کو جلد میرے پاس بھیج دو۔ اب ہم واپس شاہ برقع کو اطلاع دینے جا رہے ہیں کہ قیدی نیچے آ رہے ہیں۔ پھر راہب نے اسلام، مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت تفصیلی باتیں کی اور دوران گفتگو یہ کہا، یہ خالد، اس پہاڑ کے اوپر ایک جگہ ہے جس کا نام مسیح ہے، وہاں ایک جرنیل رہتا ہے، اس کے ساتھ ڈاکو کی ایک جماعت ہے، اور آنے والے عرب قافلہ کو لوٹ لیتا ہے، اور ایک عرصہ سے اس نے ایک مسلمان کو قید میں رکھا ہوا ہے اور اس کو بہت ستاتا ہے، اس کو کافر بنانے کے لیے اس پر ہر قسم کا تشدد کرتا ہے اور وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو شرحبیل بن حسنہ، یزید بن ابی سفیان اور دیگر نامور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ خبیث شراب پی رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ جب سیر ہوا تو کہنے لگا کہ محمدی کو میرے پاس لے آؤ۔ تو غلاموں نے ایک کمزور جسم کے آدمی کو لا کر سامنے بٹھایا اور وہ خبیث کہنے لگا، تم کو میں اس وقت تک ذلیل خوار کروں گا جب تک تو اسلام سے نہیں پھرتا۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ کر گزر، جو کچھ کرتا ہے میں اسلام سے نہیں پھروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس جرنیل نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر حملہ کرے، وہ تیار ہو یہ رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس پر چیخ مار، یہ کافر رک جا، اور پھر اس پر حملہ کیا اور اس کو ایسا نیزہ مارا جو اس کے جسم سے آر پار نکلا۔ اس کو غلاموں کو قتل کیا
اور پھر شیر کی طرح ادھر ادھر دیکھا، وہاں پھر کچھ پادری رہتے تھے، وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، تمہارے نبی نے بھی ہمارے مارنے سے تم کو منع کیا ہے، ہم کو مت مارو اور معاف کرو۔ اور خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس جرنیل کا سارا معلومات تھا اور اس کے اہل و عیال ہمارے حوالہ کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان قیدی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرمانے لگے میں حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم کا بھائی، میرا نام امیہ بن حاتم ہے، میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت میں تجارت کی غرض سے رقہ جا رہا تھا، اس شخص نے مجھے پکڑ لیا اور اب تک جو کچھ ہوا تھا بتلا دیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمان قیدیوں کو اس طرح آزاد کیا اور پھر اسکندریہ کی طرف متوجہ ہوا، جن کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ آگے درس میں